اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کاش ہمارے حکمرانوں نے پڑھی ہوتی اور پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے تو آج غریبوں کا جس طرح آج کوئی پاکستان کے اندر کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ بجلی کے بل ادا کرنے کے بڑے بڑے لوگ قابل نہیں رہے۔ آج سبزی لینے جائیں، کل ریٹ کچھ اور ہوگا، آج کچھ ریٹ کچھ اور ہوگا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کی غریبوں کی مدد اس طرح کرتے تھے کہ کسی کی عزت نفس بھی مجروح ہونے نہیں دیتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف مسلم میں بھی روایت ہے، ان کے والد محترم جنگ احد میں شہید ہو اور انہوں نے بہت سارا قرض چھوڑا۔ جب وہ فوت ہوئے تو مقروض تھے اور اپنے پیچھے بیٹیاں بھی چھوڑی کافی زیادہ، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کا قرض بھی ادا کیا اور اپنی بہنوں کی کفالت بھی کر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ نوجوان یہ اپنی بہنوں کی کفالت بھی کر رہا ہے، اس نے باپ کا جو قرض تھا وہ بھی ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں جابر بن عبداللہ، میں مکہ سے مدینہ آ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے اور بھی صحابہ تھے، میرا اونٹ تھک چکا تھا، میں سب سے پیچھے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، کہنے لگے کیا بات ہے، پیچھے کیوں ہو؟ میں نے کہا اللہ کے نبی میرا اونٹ تھک چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے اس کے دعا کی اور آپ نے ان کے اونٹ کو ایسا ہلکا سا مارا، ہلکا سا۔ اب اونٹ اتنا تیز ہوا کہ وہ سب سے آگے نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ، اور پھر کہتے ہیں یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ کہنے لگا جی آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے بیچ دو۔ وہ پھر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کے لیے تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے بیچ دو۔ تیسری مرتبہ فرمایا تو پھر انہوں نے کہا، ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں بندے کے اتنے اتنے درہم دینے ہیں، آپ اس کو اتنا درہم دے دیجیے گا اور اونٹ آپ لے لیجیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ چاندی فلاں اتنے اوقیہ چاندی جو ہے اس کی قیمت مقرر ہو، اور وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں یہ مدینہ جا کر آپ کو اونٹ دے دوں گا اور آپ سے قیمت وصول کر دوں گا۔ جب آپ مدینہ پہنچے، آپ سب سے پہلے مسجد نبوی میں گئے۔ آپ کی یہ عادت تھی سفر سے آ کر سب سے پہلے مسجد نبوی میں جاتے، 2 رکعت نماز ادا کی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ لے کر آ گئے۔ آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اتنی اتنی اوقیہ چاندی جو ہے ان کو دے۔ چاندی دے دی گئی، اونٹ لے لیا گیا۔ اب وہ واپس جا رہے ہیں، رقم لے کر واپس جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلاؤ جابر کو بلاؤ۔ وہ کہتے ہیں مجھے آواز پڑی، رسول اللہ تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں دل میں ڈر گیا کہیں سودا منسوخ ہی نہ کر، کہیں سودا منسوخ ہی نہ کرتے اللہ کے نبی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جابر قریب آئے فرمایا لک الثمن ولک الجمل، اور قیمت بھی تمہاری، اونٹ بھی تمہارا۔ دوسری روایت میں آتا ہے خذ جملک ودراہمک فہو لک، اپنا اونٹ بھی لے لو اور درہم بھی لے لو، دونوں چیزیں تمہاری ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے اونٹ بھی اس سے لیا اس کی قیمت مقرر کر کے، اور جب وہ واپس جانے لگے قیمت بھی دے دی اور اونٹ بطور تحفہ کی عنایت کی۔ یہ ہے اپنے غریب مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کا طریقہ۔ ہم 10 روپے دیں، 50 روپے دیں، جب تک تصویر نہ بنے اور پھر سوشل میڈیا پر اس کو ہم وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ چلے فلاں بندے نے اتنے راشن کے پیکٹ دیے ہیں۔ اللہ کے نبی چپ کر کے غرباء کی مدد کرتے تھے، ان کی کفالت کرتے تھے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔